میلاد شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق، فکر کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق اس مبارک مہینے کے اندر اظہار خیال کرتا ہے۔ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم کی آمد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، حضور کے مقام کو بیان کیا جاتا ہے۔ میں جب یہاں پر آیا تو میرے ایک دوست نے مجھے یہاں پر یہ کلپ بتایا، دکھایا، سنایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بڑا عالم دین ہے، دیوبند کا بہت بڑا عالم، منبر پہ بیٹھ کے بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ میلاد شریف کا ذکر نہ بخاری میں ہے، نہ مسلم میں ہے، نہ کسی فقہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، اور ساتھ وہ یہ کہتا ہے، بندیالوی کہتا ہے، یہ جب بھی بات کرتا ہے صحابہ کی شان، اہل بیت اطہار کی شان، اولیاء کرام، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بڑی کمزور قسم کی گفتگو کرتا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے ادب و احترام تو بالکل اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا، لیکن یہاں پر منبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ میلاد کا ذکر کہیں پہ موجود نہیں ہے۔ میں ان دوستوں سے وہ کلپ میں نے لے بھی لیا، آپ کو بھی وہ کلپ سناؤں گا، آپ ذرا وہ کلپ اسے سماعت کریں کہ کیا کہتا ہے۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، مشکات میں، فقہ حنفی میں، فقہ حنبلی میں، فقہ شافعی میں، فقہ مالکی میں، کسی کتاب میں عید میلاد النبی کا کوئی ذکر نہیں۔ بندیالوی کچی باتیں کہنے کا عادی نہیں ہے، کل میرے گلے کوئی بندہ لگ جائے، کہیں ذکر آپ نے سن لیا ہے، منبر پہ بیٹھ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی کتاب کے اندر یہ ذکر موجود نہیں ہے۔ بڑی حیرانگی والی بات ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو سمجھتے ہیں کہ موصوف نے بڑا کمال کا ہمارے سامنے بیان کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ جھوٹ پہ مبنی ایک پوری بات کر کے اپنی جماعت کو تحفظ دے کے یہاں سے وہ چلا گیا ہے اور لوگوں کا عقیدہ خراب کر کے چلا گیا۔ کاش کہ موصوف نے یہ بیان کیا ہوتا کہ بخاری شریف کے اندر کتاب النکاح میں حضرت سیدہ ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو حضور کی رضائی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، حضور کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب کو آ کے اس نے خوشخبری سنائی کہ اللہ نے حضرت عبداللہ کے گھر بیٹا عطا فرمایا۔ ابو لہب کو بھتیجے کی پیدائش پہ خوشی ہوئی، انگلی سے اشارہ کر کے ثویبہ کو کہا کہ تو نے مجھے یہ بشارت دی ہے، خوشخبری سنائی ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اور اس انگلی کا اشارہ کر کے آزاد کر دیا۔ بخاری کے اندر یہ موجود ہے۔ مرنے کے بعد اس کے اہل و عیال نے اس کو دیکھا خواب کے اندر، حضرت عباس کے حوالے سے بھی یہ روایت ہے۔ پوچھا کہ بتا مرنے کے بعد تیرے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے سخت عذاب دیا جاتا ہے، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، سوموار کا دن آتا ہے، تو اس دن میری انگلیوں کے پوروں سے سفید دودھ کی طرح شہد سے بھی میٹھا ایک مشروب جاری ہوتا ہے، جسے میں پیتا ہوں اور مجھے اس سے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان انگلیوں کا اشارہ کر کے حضور کی ولادت پہ اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ گویا کہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے رب نے خوشی منانے کا مجھے اجر عطا فرمایا، اور سوموار کے دن مجھے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ اسی حوالے سے دیوبندیوں کا جو پیشوا محمد بن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی مختصر سیرت الرسول اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، یہی پوری حدیث مبارکہ کہ ثویبہ نے آزادی پائی، حضور کی رضاعت کا شرف ملا، اور اس کی برکت کی وجہ سے ابو لہب کو قبر کے اندر عذاب میں تخفیف نصیب ہوئی۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا بیٹا عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدی مختصر سیرت الرسول اپنی کتاب کے اندر یہ لکھتا ہے، اور علامہ ابن جوزی کے حوالے سے لکھتا ہے
کہ علامہ ابن جوزی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کافر حضور کے میلاد کی خوشی مناتا ہے، حضور کی ولادت میں خوش ہوتا ہے، تو اللہ اس کافر کو خوشی کا اجر عطا فرماتا ہے، اس کے عذاب میں تخفیف کرتا ہے۔ تو اگر ایک موحد شخص حضور کا امتی حضور کو اپنا آقا سمجھ کے حضور کے میلاد کی خوشی منائی تو اللہ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہوگا۔ یہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ ذرا تھوڑا آگے آئیے، صاحب ترمذی نے تو پورا میلاد شریف کا باب باندھا ہے۔ اب باب المناقب کے اندر، مناقبات کے اندر دیکھیں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی بھی صحیح ستہ میں سے ہے۔ تھوڑا سا اور آگے آئیے، مسلم شریف کے اندر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کتاب الصیام کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، پیر کے دن کے روزے کے بارے میں حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر کے دن کے سوموار کے دن کے روزے کا باقاعدہ اہتمام فرماتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اپنے میلاد کی خوشی میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور موصوف کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ترمذی میں نہیں، احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر آقا کریم کے میلاد کے باقاعدہ طور پہ باب باندھے گئے ہیں۔ اب تھوڑا سا آگے آئیے، کہا کسی فقہ کے اندر موجود نہیں ہے، فقہی اعظم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاش اس کا قصیدہ نعمانیہ کھول کے دیکھا ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ قصیدہ نعمانیہ کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے میلاد پاک کو کتنے احسن طریقے کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کاش امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا النعمت الکبریٰ اٹھا کے وہ دیکھتا تو اسے پتہ چلتا کہ امام پاک نے کتنی محبت کے ساتھ میلاد پاک کا ذکر فرمایا، اور میلاد منانے والوں کا قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ حشر ہوگا امام شافعی نے اپنے عقیدے کو کس محبت سے بیان فرمایا ہے۔ کاش امام احمد بن حنبل کی اشاعت اللمعات کھول کے دیکھتا، اسے پتہ چل جاتا کہ امام احمد بن حنبل نے آقا کریم کے میلاد پاک کو کس طرح ذکر فرمایا۔ گویا کہ وہ لوگ اللہ کے نبی کے میلاد پاک کو کائنات ارضی کی سب سے بڑی نعمت بھی سمجھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت بھی سمجھ رہے ہیں، اللہ کا فضل بھی سمجھ رہے ہیں، اور کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اور اس کے ملنے کے اوپر وہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا فرما رہے ہیں۔